کیا آپ نے کبھی غور کیا ہے کہ ہمارے قدموں تلے رینگتی ہوئی ننھی چینٹیاں کس قدر گہرے رازوں اور حکمتوں سے بھری ہوئی ہیں؟ کیا یہ محض بے ترتیب کیڑے ہیں یا ان کی زندگی کا ہر لمحہ ایک ایسے عظیم خالق کی نشانی ہے جس کی ذہانت اور قدرت کی کوئی حد نہیں؟ آج ہم اللہ کی نشانیوں میں چینٹیوں کی حیرت انگیز ذہانت اور ان کی کالونیوں کے ان چھپے ہوئے معجزوں کو بے نقاب کریں گے جنہیں دیکھ کر عقل دنگ رہ جاتی ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ کچھ چینٹیاں لاکھوں سالوں سے فنگس فارمنگ کر رہی ہیں؟ لیف کٹر چینٹیاں پودوں کے پتوں کو چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں کاٹ کر اپنے زیر زمین کھیتوں میں لے جاتی ہیں، جہاں وہ ایک خاص قسم کی فنگس اگاتی ہیں جو ان کی خوراک کا واحد ذریعہ ہے۔ یہ فنگس صرف ان چینٹیوں کے ساتھ ہی زندہ رہ سکتی ہے، اور چینٹیاں اسے بیماریوں سے بچانے کے لیے اپنے جسم سے مخصوص اینٹی بائیوٹکس بھی خارج کرتی ہیں۔ یہ ایک ایسا زرعی نظام ہے جو انسانی زراعت سے کہیں زیادہ قدیم اور پیچیدہ ہے۔ کیا یہ محض اتفاق ہے کہ ایک کیڑا اتنا منظم اور جدید زرعی نظام چلا رہا ہے؟ چیونٹیوں کی کالونیاں زمین کے نیچے ایک مکمل شہر کی طرح ہوتی ہیں، جن میں ہوا کی آمد و رفت کا حیرت انگیز نظام پایا جاتا ہے۔ سائنسدانوں نے دریافت کیا ہے کہ یہ کالونیاں وینٹیلیشن شافٹ کے ذریعے ہوا کو اندر کھینچتی اور باہر نکالتی ہیں، بالکل ایک جدید عمارت کی طرح۔ یہ نظام درجہ حرارت اور نمی کو کنٹرول کرتا ہے، جو فنگس کے کھیتوں اور انڈوں کی نشو و نما کے لیے انتہائی ضروری ہے۔ یہ انجینئرنگ کا ایسا شاہکار ہے جو کسی ماسٹر آرکیٹیکٹ کے بغیر کیسے وجود میں آ سکتا ہے؟ کچھ چیونٹیاں جیسے ہارویسٹر چیونٹیاں بیجوں کو ذخیرہ کرنے کے لیے اپنے گوداموں میں نمی کو کنٹرول کرنے کی صلاحیت رکھتی ہیں۔ وہ بیجوں کو گیلا ہونے سے بچانے کے لیے اپنے گوداموں کو خشک رکھتی ہیں اور ضرورت پڑنے پر انہیں دوبارہ نمی فراہم کرتی ہیں۔ یہ ایک ایسا میکانزم ہے جو خوراک کو طویل عرصے تک محفوظ رکھنے کے لیے انتہائی ضروری ہے۔ یہ چھوٹے سے کیڑے کیسے موسم اور نمی کے ایسے پیچیدہ نظام کو سمجھتے اور کنٹرول کرتے ہیں؟ چیونٹیوں میں ساجمائی مدافعت، سوشل امیونٹی کا ایک منفرد نظام پایا جاتا ہے۔ جب کوئی چیونٹی بیمار ہوتی ہے تو وہ کالونی سے الگ ہو کر خود کو کوارنٹینہ کر لیتی ہے تاکہ بیماری دوسروں تک نہ پھیلے۔ مزید برآں، صحت مند چیونٹیاں بیمار چیونٹیوں کو صاف کرتی ہیں اور ان پر اینٹی مائکروبیل مادے لگاتی ہیں تاکہ انفیکشن کو روکا جا سکے۔ یہ ایک ایسا اجتماعی صحت کا نظام ہے جو کسی بھی جدید معاشرے کے لیے قابل تقلید ہے۔ ایمیزون کی آرمی آنٹس ایک جگہ مستقل رہائش نہیں رکھتیں، وہ لاکھوں کی تعداد میں ایک ساتھ ہجرت کرتی ہیں اور رات کے وقت اپنے ہی جسموں سے ایک عارضی بیواک بناتی ہیں جو ایک زندہ قلعہ ہوتا ہے۔ یہ قلعہ ان کے انڈوں اور لاروا کو تحفظ فراہم کرتا ہے۔ یہ ایک زندہ سانس لیتا ہوا ڈھانچہ ہے جو ہر روز نئے سرے سے بنتا اور ٹوٹتا ہے۔ یہ بے مثال اجتماعی تعمیراتی مہارت کس نے انہیں سکھائی؟ چیونٹیوں میں غلامی دولوسس کا ایک حیران کن نظام بھی پایا جاتا ہے۔ کچھ چیونٹیاں دوسری چیونٹیوں کی کالونیوں پر حملہ کرتی ہیں، ان کے لاروا اور پیوپے چرا کر لے آتی ہیں اور انہیں اپنی کالونی میں غلام بنا لیتی ہیں۔ یہ غلام چیونٹیاں ان کے لیے خوراک تلاش کرتی ہیں، بچوں کی دیکھ بھال کرتی ہیں اور کالونی کے دیگر کام انجام دیتی ہیں۔ یہ ایک ایسا پیچیدہ سماجی ڈھانچہ ہے جو حکمت اور حکمت عملی کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ کچھ چیونٹیاں ایفڈس کو پالتی ہیں، بالکل اسی طرح جیسے انسان مویشی پالتے ہیں۔ وہ ایفڈس کو اپنے گھونسلوں میں لے جاتی ہیں، انہیں شکاریوں سے بچاتی ہیں اور بدلے میں ایفڈ سے ہنی ڈیو حاصل کرتی ہیں جو ان کی خوراک کا ایک اہم حصہ ہے۔ یہ ایک مکمل ڈیری فارمنگ کا نظام ہے جو چیونٹیوں نے لاکھوں سال پہلے ایجاد کیا تھا۔ کیا یہ محض ارتقاء کا نتیجہ ہے یا ایک عظیم منصوبہ ساز کی تخلیق؟ چیونٹیاں زمین کے مقناطیسی میدان کو استعمال کرتے ہوئے نیویگیشن کرتی ہیں۔ سائنسدانوں نے دریافت کیا ہے کہ ان کے جسم میں خاص قسم کے خلیے ہوتے ہیں جو مقناطیسی میدان کی سمت کو محسوس کر سکتے ہیں، جس سے انہیں لمبی دوری کے سفر میں راستہ تلاش کرنے میں مدد ملتی ہے۔ یہ ایک قدرتی کمپاس ہے جو انسانوں نے صدیوں بعد ایجاد کیا۔ صحرا میں رہنے والی کچھ چینٹیاں جیسے صحرائی چینٹی، ڈیزرٹ اینٹ، سورج کی پولرائزڈ روشنی کو استعمال کرتے ہوئے اپنے گھونسلے کا راستہ تلاش کرتی ہیں۔
یہ ایک ایسا پیچیدہ بصیری نظام ہے جو انہیں صحرا کے بے نشان وسیع و عریض علاقے میں بھی سیدھا اپنے گھر پہنچا دیتا ہے۔ یہ نیویگیشن کی ایسی مہارت ہے جو جدید ترین جی پی ایس سسٹم سے بھی زیادہ قابل اعتماد ہے۔ چیونٹیوں میں ٹریفک کنٹرول کا ایک غیر معمولی نظام پایا جاتا ہے۔ جب ہزاروں چیونٹیاں ایک ساتھ خوراک کی تلاش میں نکلتی ہیں یا واپس آتی ہیں تو وہ خود بخود سڑک کے دونوں اطراف پر لائن بنا لیتی ہیں، یعنی آنے اور جانے والی چیونٹیاں الگ الگ راستوں پر چلتی ہیں تاکہ ٹریفک جام نہ ہو۔ یہ ایک خود کار ٹریفک مینجمنٹ سسٹم ہے جو کسی مرکزی کنٹرولر کے بغیر کام کرتا ہے۔ چیونٹیاں کیمیکل کمیونیکیشن کی ماہر ہیں۔ وہ فیرومونز کے ذریعے ایک دوسرے سے بات کرتی ہیں، جس میں خطرے کی وارننگ، خوراک کی جگہ اور راستے کی نشاندہی شامل ہے۔ ایک چیونٹی صرف ایک قطرے فیرومون سے ہزاروں ساتھیوں کو پیغام پہنچا سکتی ہے۔ ان کے پاس 20 سے زائد مختلف فیرومون سگنلز ہو سکتے ہیں جو ایک مکمل کیمیائی زبان کی تشکیل کرتے ہیں۔ کچھ چیونٹیاں پانی کو جمع کرنے کے لیے منفرد طریقے استعمال کرتی ہیں۔ مثال کے طور پر پانی کی چیونٹیاں ہونی پاٹ اینٹس اپنی کچھ ساتھی چیونٹیوں کو زندہ ذخیرہ بنا لیتی ہیں، جہاں وہ اپنے پیٹ میں پانی اور مائی خوراک ذخیرہ کرتی ہیں اور ضرورت پڑنے پر اسے کالونی کی دیگر چیونٹیوں کے ساتھ بانٹتی ہیں۔ یہ ایک زندہ پانی کا ٹینک ہے جو قحط کے وقت کالونی کو بچاتا ہے۔ چیونٹیوں میں جمہوریت کا ایک دلچسپ تصور بھی پایا جاتا ہے۔ جب ایک کالونی کو نئے گھونسلے کی ضرورت ہوتی ہے تو اسکاؤٹ چیونٹیاں نئی جگہوں کی تلاش کرتی ہیں، پھر وہ واپس آ کر دوسری چیونٹیوں کو قائل کرتی ہیں اور ایک اجتماعی ووٹنگ کے ذریعے بہترین جگہ کا انتخاب کیا جاتا ہے۔ یہ کوارم سینسنگ کا ایک حیرت انگیز مظاہرہ ہے جہاں ہزاروں چیونٹیاں ایک ساتھ مل کر بہترین فیصلہ کرتی ہیں۔ چیونٹیوں کی کالونیوں میں ویسٹ مینجمنٹ کا ایک منظم نظام ہوتا ہے۔ وہ اپنے مردہ ساتھیوں اور کچرے کو کالونی سے باہر ایک مخصوص جگہ پر جمع کرتی ہیں جسے نیکروپولس کہتے ہیں۔ یہ نہ صرف کالونی کو صاف رکھتا ہے بلکہ بیماریوں کے پھیلاؤ کو بھی روکتا ہے۔ یہ ایک خودکار صفائی کا نظام ہے جو کسی انسانی شہر سے کم نہیں ہے۔ کچھ چیونٹیاں جیسے فائر اینٹس سیلاب کی صورت میں اپنے جسموں سے ایک زندہ کشتی رفت بنا لیتی ہیں تاکہ ڈوبنے سے بچ سکیں۔ ہزاروں چیونٹیاں ایک دوسرے سے مضبوطی سے جڑ جاتی ہیں اور پانی کی سطح پر تیرتی رہتی ہیں جب تک کہ انہیں کوئی خشک جگہ نہ ملے۔ یہ ایک ایسا اجتماعی بقا کا میکانزم ہے جو کسی بھی انجینئر کو حیران کر دے۔ اب ذرا غور کیجئے، وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ یہ سب محض اتفاق اور بے مقصد ارتقاء کا نتیجہ ہے، کیا وہ ان حقائق کی وضاحت کر سکتے ہیں؟ کیا یہ ممکن ہے کہ فنگس کی کشت، اینٹی بائیوٹک کی پیداوار، وینٹیلیشن سسٹم، مقناطیسی نیویگیشن، پولرائزڈ لائٹ کا استعمال، ٹریفک کنٹرول، کیمیائی زبان اور اجتماعی جمہوریت جیسے انتہائی پیچیدہ نظام محض اندھے بے شعور عمل کے نتیجے میں وجود میں آگئے ہوں؟ سائنس ہمیں کیسے بتاتی ہے، کیوں نہیں بتاتی؟ یہ قانون صرف بیان کرتے ہیں کہ چیزیں کیسے کام کرتی ہیں، یہ انہیں تخلیق نہیں کرتے۔ ایک کمپیوٹر پروگرام خود بخود نہیں لکھا جاتا، اسے ایک ذہین پروگرامر کی ضرورت ہوتی ہے۔ اسی طرح چیونٹیوں کی کالونی کا ہر پہلو، اس کی ساخت سے لے کر اس کے سماجی نظام تک، اس قدر باہم مربوط اور مقصدیت پر مبنی ہے کہ یہ کسی عظیم مناسبت اساس کی موجودگی کا واضح ثبوت ہے۔ ریاضیاتی طور پر ان تمام پیچیدہ خصوصیات کا بخ وقت اتفاقی طور پر وجود میں آنا ناممکن کے قریب ہے۔ ہم نے دیکھا کہ کس طرح ایک ننھی چینٹی کی زندگی کا ہر پہلو، اس کے گھر کی تعمیر سے لے کر اس کے سماجی تعلقات تک، اللہ تعالیٰ کی حکمت، قدرت اور بے مثال تخلیقی صلاحیت کا ایک جیتا جاگتا ثبوت ہے۔ یہ صرف کیڑے نہیں، یہ اللہ کی نشانیاں ہیں جو ہمیں اس کی عظمت کی یاد دلاتی ہیں۔ آئیے ان ننھی مخلوقات میں چھپی ان عظیم نشانیوں پر غور کریں اور اپنے خالق کی بے مثال کاریگری کا اعتراف کریں۔ یہ ہمیں سکھاتی ہیں کہ کائنات کا ہر ذرہ، ہر مخلوق ایک عظیم مقصد کے تحت تخلیق کی گئی ہے اور ہر چیز اپنے رب کی تسبیح بیان کر رہی ہے۔
بے شک چینٹیوں کی دنیا میں اللہ کی ایسی بے شمار نشانیاں موجود ہیں جو ہمیں اس کی بے پناہ حکمت اور قدرت کی گہرائیوں میں لے جاتی ہیں۔ یہ ہمیں یاد دلاتی ہیں کہ کائنات کا ہر ذرہ ایک عظیم خالق کی تخلیق ہے، جس کی حمد و ثنا بیان کرنا ہی ہماری سب سے بڑی سعادت ہے۔ اللہ کی تخلیقات میں مزید حیران کن نشانیوں کو دریافت کرنے کے لیے سبسکرائب کریں۔